ہمارا دشمن ہونے کے لیے قابلیت چاہیے اور اہلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. جو بزدلانہ حملہ کرتا ہو، جو چھپ کر مارتا ہو، جو ہاتھ باندھ کر مارتا ہو، وہ شجاع اور بہادر کا ہوتا ہے. بہادر ہو تو سامنے آ کر بات کرو، بہادر ہو تو سامنے آ کر بولو کہ تم ہمارے دشمن ہو. اور اتنا ہمارا دشمن بے وقوف ہے، اتنا ناکام ہے ہمارا دشمن پاکستان کے اندر، جس نے خود کو اپنے آپ کو دشمن مانا ہوا ہے. ہم اسے دشمن نہیں مانتے. جملہ کہہ رہا ہوں، اتنا دشمن ہمارا بے وقوف ہے، وہ ہمیں مار کر مسترب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں. آج پاکستان کے پورے ملک میں آپ سے ہمدردی کرنے کے لیے میں نے ابھی شہید ہاشم سے گزارش کی کہ کسی شہید کے بچے سے ذرا ایک بیان دلوا دیجئے. پاکستان میں بیٹھے ہوئے یقیناً ہو چکا ہوگا، میں دیر سے پہنچوں گا. پورے پاکستان میں جو آپ کی ہمدردی لوگ بیٹھے ہیں انہیں دعا دے دے. بچہ تو صرف ایک بچہ اگر دعا دے دے گا نا پورے پاکستان میں بیٹھے ہوئے دھرنوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، تو میں آپ کو بشارت دے کر جا رہا ہوں، ہم پورا پاکستان جام کر دیں گے. یہ وقت بہت مشکل وقت ہے اور مظلوموں کے ساتھ حمایت اور مظلوموں کی مدد اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے. ہم سب، میں تو یہ بھی پریشان ہوں کہ ہزارہ برادری ہمیں پرسہ دے، یعنی پاکستان کی دیگر برادریوں کو، اور یا دیگر برادریاں ہزارہ برادری کو پرسہ دے. ہم ایک دوسرے کے غم میں ایسے ہی ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارا بھائی ہی وہ ہوتا ہے جو مولا علی کا نام لیتا ہے. اگر ہمارا سگا بھائی اور اگر خدا نخواستہ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والا بھائی اہل بیت سے دور ہو، تو وہ اللہ کے نظام سے دور ہو، تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا جو رشتہ ہے، ہمارا جو تعلق ہے، وہ مذہب کی بنیاد پر ہے اور پھر اس کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر. مولا علی نے حضرت مالک اشتر سے فرمایا تھا، مالک جہاں تمہیں میں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، وہاں دو طرح کے تمہارے بھائی ہیں، یا تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں یا انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہیں. تو انسانیت کی بنیاد پر ہمارے سب بھائی ہیں اور دین کی بنیاد پر ہمارے سب بھائی ہیں. ہم سب ایک ہیں. مظلوموں کی آواز، اللہ چاہتا ہے کہ مظلوم کی آواز بلند ہو اور سنی جائے. ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات کرنا جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے اللہ کو اچھا لگتا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو برا لگتا ہے. یہ آپ کا احتجاج، یہ مظلوموں کی آواز، یہ قرآن کے عین مطابق ہے. اور خبردار، میت کا فیصلہ، جنازے کا فیصلہ اس کا ولی کرتا ہے اور ان کے ولی فیصلہ کر چکے ہیں. ان کے اولیاء دم یہاں موجود ہیں، ان کے بچے یہاں موجود ہیں، ان کی مائیں یہاں موجود ہیں. اولیاء دم ان کا فیصلہ کر چکے ہیں اور اولیاء دم کو پروردگار عالم نے ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اللہ نے مظلوم کے ولی کو سلطان، ولیوں کی طرف سے، اولیاء دم کی طرف سے، ہماری محترم شخصیات کی جانب سے میں اپنے حصے سے بھی اسے دہرانا چاہتا تھا. میرے بھی یہی مطالبات ہیں، پاکستان بھر کے شیعوں کے یہی مطالبات ہیں. میں کراچی سے ضرور آیا ہوں مگر میں پاکستان، لہذا آئی جی ایف سی بلوچستان کو ان کی مجرمانہ غفلت کی بنا پر برطرف کر کے اعلان نہ کیا جائے، نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. تیسرا مطالبہ، پاکستان بھر کے رسانوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ مطالبے سے ہٹ کر یہ میں ایک قومے کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے مسلسل الحمدللہ کل رات سے ٹی وی اینکرز نے، ٹی وی چینلز نے مظلوموں کی آواز میں آواز ملائی اور اس دھرنے میں شریک مظلوموں
اور مظلوموں کی حمایتیوں کی آواز کو پورے ملک میں، پوری دنیا میں وہ صحافتی مقدس منصب کی ادائیگی کی صورت میں عام کر رہے ہیں۔ تیسرا مطالبہ، سانحہ مچھ میں ملوث تمام دہشت گردوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ یقیناً یہ ایک ایسا مطالبہ ہے، مجھے ابھی رستے میں ایک نجی ٹی وی چینل نے سے بات کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں تو ہمارے فورسز کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ جی میرا سوال ہے کہ وہ بھی کیوں شہید ہوئے؟ ہمارا سوال ہے کہ وہ بھی کیوں مارے گئے؟ اور اگر وہ بھی مظلوم ہے تو آ جائیں، ان مظلوموں کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، پھر مظلوم اور مظلوم مل کر ظالم کو ڈھونڈیں گے۔ لہذا چوتھا مطالبہ، گزشتہ تمام سانحات میں ملوث گرفتار شدگان جن کا ہمیں نہیں پتا تھا، یعنی دیکھیے ولی دم، ولی خون، وارث شہید کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے مظلوم بھائی، میرے مظلوم بیٹے کا قاتل گرفتار ہوا بھی ہے یا نہیں، اگر گرفتار ہوا ہے تو وہ کون سے مال خانے میں ہے، وہ کون سے گودام میں ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، بڑے بڑے یہاں پر سانحات، ایسے ایسے سانحات جن کو اگر دہرایا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں آج تک نہیں بتایا گیا، ان کی رپورٹس ہمیں نہیں پیش کی گئی، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اس سانحے کے پیچھے محرکات کیا تھے، اس سانحے کے پیچھے عوامل کیا تھے، وہ کون لوگ تھے کہ جن لوگوں نے ہمیں آ کر مارا تھا، ہمارے عزیزوں کو مارا تھا۔ گزشتہ تمام سانحات میں ملوث گرفتار شدہ دہشت گردوں کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے۔ یہ اسلامی ملک ہے بھائی، ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا ہے۔ علامہ اقبال نے پاکستان کو سوچا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو بنایا۔ یہاں جتنا میرے سنی عزیزوں کا حق ہے، اتنا ہی برابر کا شیعہ کا حق ہے۔ یہ پاکستان ہم نے مل کر بنایا ہے، یہ سنیوں کا بھی ہے، شیعوں کا بھی ہے، حتی اقلیتوں کا بھی ہے، انہوں نے بھی اپنی قربانیاں دی ہیں۔ مگر ہمارا سوال یہ ہے کہ ان تمام سانحات میں جو ہمارے ساتھ ہوا، جو غیر شیعوں کے ساتھ ہوا، جو ہمارے سنی بھائی مدارس پر حملہ ہوتا ہے، ہمارے اہل سنت برادران شہید ہوئے اس ملک کے اندر، فوجی شہید ہوئے، ایف سی کے لوگ، پولیس کے اہلکار، ہمیں آپ نے چلے اپنے لوگوں کو بتا دیا، فوجیوں کے وارثوں کو بتا دیا آپ نے کہ ان کو مارنے والا کون تھا؟ میرا تو یہ سوال ہے، آپ نے پولیس کے اہلکاروں کے جو شہید کرنے والے تھے، قاتل تھے، ان کا بتا دیا کہ وہ کون لوگ تھے؟ وارث کا حق ہے، شرعی حق ہے، قانونی حق ہے، اس وارث کو بتاؤ کہ اس کے عزیز کو مارنے والا آخر کون تھا۔ اگر آپ اتنے نااہل ہوئے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم، تو اس سے زیادہ بات کرنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ تختہ دار پہ لٹکاؤ، یہ قرآن کا قاعدہ ہے، جب تک آپ ظالم کو سزا نہیں دیں گے، جب تک آپ قاتل کو سزا نہیں دیں گے، معاشرے میں امن برقرار نہیں ہوگا۔ اسلامی مملکت ہے، شریعت کے مطابق اس مملکت کو بنایا گیا ہے۔ جب اس کا آئین بن رہا تھا تو اس کے آئین میں 2 شیعہ عالم دین بھی مشوروں میں موجود تھے۔ حافظ کفایت صاحب کا زمانہ تھا، مفتی جعفر صاحب کا زمانہ تھا۔ ہمارے علماء نے اس آئین کی تشکیل کے موقع پر اپنی رائے دی تھی۔ لہذا اس ملک کے اندر اسلامی اقدار کے خلاف کیسے رویے ہیں، کیسے اقدامات، کیا طریقہ ہے اسلامی اور شریعت کے خلاف جو اپنایا گیا ہے۔ 5واں مطالبہ، جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ آپ محترم ہیں، آپ کوئی وعدہ کریں گے، آپ کوئی طے کر لیں گے، لیکن آپ کا نہیں معلوم کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہو، آپ کہاں ہو کل۔ تو ہم سے تو بات تو وہ کریں کہ جن کی ہم سے ریاست کی ادارے بات کریں، ہم سے جوڈیشری بات کرے، ہم سے عدلیہ کا نظام بات کرے۔ ایک ایسی کمیٹی جوڈیشل کمیشن کا قیام، شیعہ ہزارہ
گزشتہ 22 سال سے دہشت گردی کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 2000 کم سن بچے، بزرگ، جوان اور اس سے دگنی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ایک بھی قاتل گرفتار کر کے اسے سزا نہیں دی گئی۔ لہذا ان تمام سانحات کی شفاف تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، جس کے ممبران کے ناموں کے ساتھ شہداء، جن کے ممبران کے نام شہداء کی تجویز کردہ کمیٹی پیش کرے گی۔ چھٹا مطالبہ، سانحہ مچھ کے شہداء کے وارثین کے، اللہ اکبر، میں بھی پہنچا تو نماز کی ادائیگی کا وقت تھا، اس کے بعد سید ہاشم نے مجھے ایک عجیب بات بتائی، یہ کوئلے کی کان میں مزدوری کرنے والا اتنی سخت مزدوری کر رہا ہوتا ہے، 100% سے زیادہ حق حلال محنت مزدوری، اپنے آپ کو، اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر مزدوری کرنے والا، اسے مارا گیا ہے، اسے مارا گیا ہے۔ ریاست کا کام ہے لوگوں کی تحفظ فراہم کرنا، ان بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، ان بیویوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ کوئی اگر ریاست ان کے قوت لا یموت کا اعلان کرنے جا رہی ہے، اگر ریاست ان کے لیے قوت لا یموت ہے، بھائی تمہیں 1 کروڑ بھی نہیں دے دو گے تو کیا دیا تم نے؟ چٹنی روٹی دے رہے ہو، کیا دیا تم نے؟ یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ جی اتنے لاکھ کا فلاں اعلان ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ کو اس بات کی طرف توجہ ہوئی، لیکن یہ جو رقم کی گفتگو ہو رہی ہے یا ہو رہی ہے، اور ابھی انشاءاللہ بہتر انداز سے ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے دوستوں نے جو رقم لکھی ہے اس رقم سے بھی زیادہ کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ 7واں مطالبہ، تمام لاپتہ شیعہ افراد کو جلد سے جلد بازیاب کروایا جائے۔ یہ پاکستانی شہری ہیں، یہ کہاں گھومے؟ اگر انہوں نے جرم کیا ہے عدالتوں میں پیش کرو، لٹکا دو سولی پر، ہم بھی تماشا دیکھیں گے۔ اگر انہوں نے کوئی ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ اگر کوئی ظاہری طور پر شیعہ ہے اور وہ ظالم ہے تو ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم ظالم کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے، ماشاءاللہ، ہم مظلوم کے پیچھے کھڑے ہوں گے، چاہے مظلوم سنی ہو، ہم مظلوم کے پیچھے کھڑے ہوں گے چاہے مظلوم غیر شیعہ ہو۔ ایک بڑی تعداد میں شیعہ لاپتہ ہیں اور ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں، کون لے گیا، کیا ریاستی ادارے اتنے کمزور ہیں؟ خدا نخواستہ، میں تو بہت ہی خوش فہم ہوں، میں تو بہت زیادہ خوش بین ہوں، بڑے بڑے افسران کے ساتھ ملاقاتوں میں اور کہیں فورموں پر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہماری فوج تو بڑی مضبوط فوج ہے، ہمارے ادارے تو بڑے مضبوط ادارے ہیں۔ وہ مضبوط ادارے ثابت کریں نا کہ وہ مضبوط ادارے ہیں، اور وہ ثابت جب کریں گے کہ جب وہ لاپتہ افراد، وہ مسنگ پرسنز، وہ جو آج تک ان کی مائیں دروازوں پر آنکھیں بچھا کر، آنکھیں رکھ کر گھر میں رہ رہی ہیں۔ میں کراچی میں، اندرون سندھ میں، پنجاب کے کئی مسنگ پرسنز کی ماؤں کو جانتا ہوں جو روتی 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 مر گئی، ان کے بچے نہیں آئے، ان کی بیویاں شرعی تعلیقی کیفیت میں معلق ہے۔ کیا ذمہ داری ہے ان کی؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ زندہ بھی ہے، مردہ ہے۔ ان کے بچے اپنے باپ کا رستہ تک رہے ہیں۔ تمام لاپتہ شیعہ افراد کو جلد سے جلد بازیاب کیا جائے، اور ہم نے کہہ دیا کہ اگر ان سے کوئی ظلم یا ان سے کوئی جرم ہوا ہے تو انہیں عدالتوں میں لاؤ، انہیں پیش کرو، انہیں سزا دو جو پاکستان کی آئین اور عدالت کہتی ہے۔ 8واں مطالبہ، بلال نورزئی کے قاتلوں کو غیر واقعی سزا دی جائے اور بے گناہوں کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ 9واں مطالبہ، کوئٹہ، کراچی اور دیگر روٹس سمیت تمام مسافروں اور کول مائن، یہ
جو کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے مزدور ہیں انہیں تحفظ فراہم کیا جائے، انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ 10واں مطالبہ ہزارہ قوم کی شناختی کارڈ، خواہ بلا وجہ ان کے شناختی کارڈوں کو روک لیا جاتا ہے جی، شناختی کے بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ وہ شناختی کارڈ کے مسئلے میں الجھ کر معلوم ہے پاسپورٹ کے مسائل شروع ہو گئے، پھر وہ ووٹ ڈالنے کے مسائل شروع ہو گئے، پھر وہ اور جو اداروں میں پاس شناختی کارڈ کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے مسائل شروع ہو گئے۔ کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ میری اپنی تحقیق کے مطابق اور میری اپنی معلومات کے مطابق پاکستان میں چند ہی برادریاں ہوں گی جنہوں نے پاکستان کی اتنی خدمت کی ہے جتنا ہزارہ برادری نے کی۔ پاکستان کے ریاستی حفاظتی اداروں میں بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہزارہ برادری، بڑی تعداد میں ڈاکٹر حضرات، انجینئر حضرات، سرحدوں پہ جان دینے والے افراد، اور تعلیمی دنیا میں امتحانات میں مقابلوں میں ٹاپ کرنے والے اور میڈل لینے والے افراد ہزارہ برادری سے۔ یہ پاکستان کا ٹیلنٹ ہے، یہ پاکستان کی قابلیت اور صلاحیت ہے۔ آسٹریلیا گیا میں آپ کی برادری کے ان جوانوں سے ملا جو یہاں سے گئے ان حالات کی وجہ سے۔ آپ یقین جانیے میں ایک سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم پاکستان کا ٹیلنٹ کیا آسٹریلیا میں کیوں؟ میں نے زلفی بخاری صاحب سے کہا جب ہماری ان سے کچھ عرصے پہلے ملاقات ہوئی کہ ان کو واپس لے کر آؤ، یہ پاکستان کی قابلیت ملک چھوڑ کر چلی گئی ہے حالات کی وجہ سے۔ یہاں جب انہیں تحفظ نہیں ہوگا تو پاکستان کی قابلیت چلی جائے گی۔ پاکستان قتل ہوگا اگر کوئی ہزارہ قتل ہوگا، کوئی سندھی قتل ہوگا، کوئی پنجابی قتل ہوگا، کوئی پشتون پختون قتل ہوگا، کوئی بلوچ قتل ہوگا تو پاکستان قتل ہوگا۔ ہم ہر طرح کے ماورائے عدالت قتل کی مذمت کرتے ہیں۔ بلوچ برادری کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے اور ہو رہے ہیں۔ طالبان کے ساتھ بھی آپ نے مسئلہ سمجھی تو آپ مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ برادری، یہ مظلوم، یہ انتہائی صابر لوگ، ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو سنا جائے، ان سے بات کی جائے؟ ابھی مذاکرات کا عمل گزشتہ دنوں سے آپ کے ساتھ جاری ہے۔ اس وقت کچھ ذمہ داران تشریف فرما ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ مقامی اور حاضر اور بلوچستان کی اور خاص طور پہ کوئٹہ کی جو شخصیات اس وقت بھی اسٹیج پہ موجود ہیں وہ ان مطالبات کے پیش نظر کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ اور یہ بات یقین سے میں آپ کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کی آواز ہے وہی ہماری آواز ہے۔ ہم آپ کی آواز پر اور آپ کے مطالبات پر کھڑے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ آج رات تک کسی نتیجے تک ہم پہنچیں۔ اگر آج رات تک ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تو ہمیں پاکستان جام کرنا آتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں کسی مذہبی جماعت کا رسمی عہدیدار اور کارکن نہیں ہوں، میں ایک ذاکر ہوں، ایک خطیب ہوں، اور اپنی خطابت پر بھی مجھے کوئی بہت اعتبار نہیں ہے، لیکن ایک ردنا سا امام حسین کا مصائب خان ہوں۔ میں چاہوں گا کچھ دیر کے لیے کربلا چلوں، اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلوں، جہاں ایک لاشے پر ایک بیٹا آیا ہے۔ اللہ کسی بیٹے کو باپ کا ایسا لاشا نہ دکھائے جیسا لاشا امام زین العابدین نے دیکھا ہے۔ جب بابا کا لاشا دیکھ رہے تھے تو سنیں گے امام کی پسلیاں کمر سے باہر آ رہی تھی۔ امام زین العابدین سے لاشا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ جناب زینب نے دیکھا کہ زین العابدین کا حال غیر ہوتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سید السجاد، سید الساجدین زین العابدین کی روح پرواز کر جائے۔
عزاداروں عزیزوں، اگر میں ابھی اس ممبر سے نیچے گر جاؤں نا تو ادھر سے وہ جوان اٹھے گا، ادھر سے وہ بھائی اٹھے گا، مولانا چوٹ تو نہیں لگی؟ کیا ہوا تھا جو آپ گر گئے؟ کربلا میں یا حسین گھوڑے سے گرے یا کربلا میں زینب سواری سے گری ہے؟ آگے بڑھ کر کہا زین العابدین یہ تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا پھوپھی اماں 2 قدم آگے آئیے اور آپ کے بابا کا لاشا دیکھیے۔ ان جنازوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے وارثوں سے کہوں گا تم نے اپنے عزیز کا کٹا ہوا گلا دیکھا ہے نا، ہاتھ باندھ دیے تھے نا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی نا، اور وہ چھوٹی سی چھری سے کاٹا تھا نا گلا، جس سے بہت دیر میں گلا کٹتا ہے۔ ایسے ہوا نا؟ ذرا کربلا آ جاؤ اور ان لاشوں کو بھی ذرا کربلا تصور میں لے جاؤ اور پیش کر دو اپنے ان شہیدوں کو امام حسین کی خدمت میں۔ سنیں گے ایک ابن ربی نامی ظالم کہتا ہے کہ میں جب حسین کے بدن کو لوٹنے کے لیے پہنچا تو مجھے پہنچتے ہوئے دیر ہو گئی تھی، امامہ کوئی لے جا چکا تھا، نالین کوئی لے جا چکا تھا، حسین کی تلوار کوئی لے جا چکا تھا، صرف حسین کے بدن پر ایک پھٹا ہوا کرتا تھا اور اس کرتے کو روکنے کے لیے حسین نے کمر میں پٹکا باندھا ہوا تھا۔ آیت اللہ نظری منفرد قصہ کربلا کے اندر اس روایت کو لکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ کرتے کی تو مجھے لگا کہ کوئی قیمت نہیں ملے گی، مگر اس پٹکے کی قیمت مل جاتی، تو میں نے پٹکا کھولنے کے لیے حسین کے بدن کے برابر میں بیٹھ کر ہاتھ بڑھایا تو حسین کا ہاتھ اٹھ کر اس گرہ پر آ گیا جو پٹکے پہ بندھا ہوا تھا۔ میں نے مکمل طاقت سے حسین کا ہاتھ اٹھانا چاہا تو حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ میں رونے والوں سے پوچھوں گا کہ زینب نے کیسے دیکھا ہوگا اس کیفیت میں بھائی کے بدن کو، امام سجاد نے کیسے دیکھا ہوگا اس کیفیت میں اپنے بابا کے بدن کو، اور سلام ہو اس بیٹی پر جس کا سن 4 سال کا ہے۔ جب